الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالیٰ کہ اللہ رب العزت جل مجکیم کے احسان اور کرم سے آپ حروف مستعلیہ کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ آپ اپنے قاعدہ کا صفحہ نمبر 13 نکال لیجئے گا۔ ملاحظہ کیجئے، حروف مستعلیہ خصا ضاء طین قیز، اس مجموعے کو زبانی یاد کر لیجئے گا تاکہ جب آپ قرآن مجید فرقان کی تلاوت کریں بغیر ہچکچاہٹ کے آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ حرف پر پڑھنا ہے یا باریک پڑھنا ہے۔ ان حروف کو پر پڑھا جائے گا یعنی موٹا کر کے پڑھا جائے گا، باقی حروف باریک سوائے لام اور را کے، کن کا قاعدہ قبل ازیں گزر چکا ہے کہ لام ہر جگہ باریک ہوگا سوائے لفظ اللہ کے لام سے، کہ جب اس کے ابتدا میں فتح یعنی زبر ہوگی یا ضمہ یعنی پیش ہوگا۔ اسی طرح را پر زبر ہو، پیش ہو، یا را سے پہلے زبر یا پیش اور را ساکن ہو، ان صورتوں میں را اور لام کو پر پڑھا جائے گا، باقی باریک پڑھا جائے گا۔ اور میں یہ بھی بتا چکا ہوں کہ ان حروف کے باریک یا موٹا پڑھنے سے یعنی لام اور را کے باریک یا موٹا پڑھنے سے معانی پہ فرق نہیں پڑتا، معانی وہی رہتے ہیں جو اصل معانی ہیں، ان پہ فرق نہیں پڑتا۔ البتہ یہ حروف مستعلیہ میں بعض حروف وہ ہیں جس طرح صاد ہے، ضاد ہے، طا ہے، ظا ہے، قاف ہے، اگر ان کو باریک پڑھیں گے تو معنی میں فرق آ جائے گا، جس طرح انشاءاللہ تعالیٰ آپ جب مشق کریں گے تو آپ کو اس چیز کا احساس ہوگا۔ مشق کیجئے، پہلے دیکھیے خصہ داغ تنکیز میں پہلے کون سا حرف آتا ہے بنا؟ خا، اس لیے مشق میں بھی پہلے خا کو لایا گیا ہے۔ پڑھیے، اخ، اخ نہیں پڑھنا ہے بلکہ کیا پڑھنا ہے؟ اس پہ رخاوت آئے یعنی ہوا کو روکنا آپ سے نہیں ہے، زبان اور تالو کے درمیان اتنی سی گنجائش باقی رہے کہ جب آپ پڑھیں تو ہوا خارج ہو اور اس پہ قلقلہ نہ ہونے پائے، اخ یوں نہ ہو۔ اخ آپ کو محسوس ہو رہا ہے؟ دیکھیے اخ، یہ آواز اخ، اخ یوں نہیں، اخ، 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 خا، خی، خو۔ دیکھیے خصہ آگے صاد آتا ہے، اس، 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 سو، سوئی، سو۔ اب دیکھیے صاد اور سین میں یہی فرق ہے، سین کو آپ باریک پڑھیں گے، اس، سین میں پڑھتا ہوں، اس، 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 سا، سی، سو۔ صاد کو پر پڑھیں گے، اس، 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 سو، سوئی، سو۔ بات کی سمجھ آگئی نا جی؟ صاد کو پر پڑھا جائے گا، پر پڑھیں گے تو صاد ادا ہوگا، باریک پڑھیں گے تو سین ادا ہوگا۔ آپ نے اس کی خوب پریکٹس کرنی ہے۔ صاد کو پر کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ آپ اپنی زبان کو تھوڑا پیچھے لے جائیں، اتنا پھیلائیں کہ اس کے دونوں کنارے آپ کے دونوں جانبداروں کو لگ جائیں، کیونکہ یہ جوف دہن یہ خلا بڑا ہو جائے گا، اس لیے حرف پر ہو جائے گا۔ پڑھیے، اس، 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 سو، سی، سو۔ سین پڑھیے، اس۔ اب آپ کی زبان، نوک زبان، دونوں دانتوں کو ملا لیں گے، دونوں دانتوں کو ملا کر آپ کی نوک زبان ان کے سرے کو لگے گی، اس، 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 سا، سی، سو۔ لیکن صاد کے لیے زبان تھوڑا پیچھے لے جائیں اور اس کو گول کر لیں، اس، 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 سا، سی، سو۔ سین میں آپ اپنے دانتوں کو ملائیں گے، صاد میں دانتوں کو ملائیں گے نہیں، تھوڑا کھلا رکھیں گے۔
یہ آپ نے جس طرح میں پہلے کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، یہ 2-3 منٹ میں مشق نہیں ہوتی، تسلسل کے ساتھ آپ پڑھتے رہیں گے، مشق ہوگی، اور آپ گھر جا کر بھی پریکٹس کیجئے گا۔ آگے پڑھیے گا، اس، 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 سا، سی، سو، اس کے بعد حرف فا ہے۔ کون سا حرف ہے؟ فا۔ فا کا مخرج کیا ہے؟ سین اور فا میں فرق ملحوظ خاطر رکھنا بہت ضروری ہے۔ آپ قبل ازیں سن چکے ہیں کہ اہمن فا کے ساتھ ہو تو معنی ہوتا ہے جرم، سین کے ساتھ اسم ہو تو معنی ہوتا ہے نام۔ بزرگوں نے سوال کیا تھا اس دن کے سا اور سین اسم اور اسم کے بارے میں بتا دیں، تو میں نے کہا تھا انشاءاللہ تعالی جب ہم پریکٹس کریں گے نا تب میں وضاحت کروں گا، تو آج میں وضاحت کر رہا ہوں۔ سین کو ادا کرنے کا طریقہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا، وہ کیا ہے؟ دونوں دانتوں کو آپ ملا لیں گے۔ کیا کریں گے؟ دونوں دانتوں کو آپ ملا لیں گے، دونوں دانتوں کو آپ ملا لیں گے اور اپنی زبان کو ان کے کنارے پہ رکھ دیں گے تو سین ادا ہوگا۔ جس طرح اس، کیا بولا؟ اس، 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 سا، سی، سو۔ بات سمجھ گئے ہیں نا؟ یعنی دونوں دانتوں کو ملائیں گے تو کیا ہوگا؟ سین۔ دانتوں کو کھول لیجئے، زبان کو باہر نکال کر دانتوں کے درمیان لے آئیے، زبان کو دانتوں کے درمیان لے آئیے۔ معذرت کے ساتھ ایک بات کہہ رہا ہوں کہ کوئی کسی کو پڑھانا چاہتا تھا، اس نے قاعدہ اس کے صاحب نے کیا، اس کا جی پڑھو، اور کہنے لگے جی میں نہیں پڑھ سکتا۔ اس نے اینک ذرا بڑی کر دی، نظر کمزور تھی نا، ذرا بڑی اینک کر دی، بڑے نمبر کی اینک کر دی، اب پڑھو، کہنے لگے جی نہیں پڑھ سکتا۔ اس سے بھی بڑا شیشہ لگا دیجیے، اب پڑھو، کہنے لگا جی نہیں پڑھ سکتا۔ کہنے لگا پھر میں کون سی اینک لگاؤں؟ کہنے لگا دراصل میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جس کے دانت نہیں ہے وہ کہے جی میں ملاؤں کیسے؟ وہ ایک جدا بات ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ دانتوں کو آپ ملائیں، اس جگہ سے کون سا حرف ادا ہوگا؟ سین۔ دانتوں کو کھول لیں، درمیان میں زبان کو رکھیں۔ اب پڑھیے اوپر والے دانتوں کے سرے سے آپ کی زبان کی نوک لگے گی، آپ کا منہ تھوڑا کھلا رہے گا۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ پڑھ کے سنائیے۔ زبان کو دونوں دانتوں کے درمیان، اوپر والے دانت اور نیچے والے دانت، جبڑے کو کھول لیجئے تھوڑا سا، اور دانتوں کے درمیان زبان کو رکھیے، تھوڑی باہر نکالیں گے آپ۔ اس، 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 فا، سی، سو۔ دیکھیے اوپر والے دانت اور آپ کی زبان کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ سیٹی کی آواز پیدا نہیں ہو رہی۔ جب آپ کی زبان اور دانتوں کے درمیان فاصلہ کم ہو جائے گا تو پھر سیٹی کی آواز پیدا ہوگی۔ اگر سیٹی کی آواز پیدا ہو گئی تو سین بن جائے گا، اگر آواز پر ہوگی بائیں جانب نسبتاً آسان ہے۔ اناب یعنی اس سوئے سے لے کے آخری داڑھ تک آپ اپنی زبان کو دونوں داڑھوں کے اوپر اور نیچے والی داڑھوں کے درمیان رکھیں گے، یعنی منہ تھوڑا سا کھول لیں گے، زبان کو دونوں جانب کی جو بائیں ہاتھ کے داڑھیں ہیں اوپر اور نیچے دونوں داڑھوں کو کھول کر ان کے درمیان زبان کو رکھیں گے اور حرف ضاد ادا کریں گے۔ اذ، 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 ضا، ضی، ضو۔ آگے دال ہے، اس میں قلقلہ ہے، ضاد میں قلقلہ نہیں ہے۔ عد، عد، اد، دا، دی،
दू। आगे गैन है जिस तरह अख अदा करते हुए आवाज़ मुसलसल तसलसल के साथ बाकी थी, इसी तरह गैन के अदा करने भी आपकी आवाज़ इसी तरह तसलसल की तरह रहेगी। आगे वर्क पलट लीजिए, सफ़ा नंबर 14। हुरूफ़े कलकला में से कुतुबु जद्दन से तो हुरूफ़े मुसालिया में भी इसको बारीक बताइए भला। हाँ, जुमला मुकम्मल की, इसको बारीक नहीं पढ़ेंगे। अगर बारीक पढ़ा तो त्वा की बजाय ता हो जाएगा, अल बेते वाला ता हो जाएगा, त्वा नहीं रहेगा और माना में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा। तो त्वा पढ़ेंगे, इस पर कलकला भी है और पुर भी करना है। आतो ईतो ओतो त्वा तुई तो, इससे मिलता जुलता हरफ अप। देखिए मैं दोबारा पढ़ता हूँ और आपने गौर से सुनना है इन दोनों में फ़र्क क्या है। आतो आपने सुनना है, गौर से सुनना है। आतो ईतो ओतो तो तुई तो अप इत उत ता ती तू। पहले मैंने त्वा पढ़ा है, फिर मैंने ता पढ़ा है। इसी तरह आपने प्रैक्टिस करके जी चाहे तो आप अपने फ़ोन पर रिकॉर्ड करें अपनी आवाज़ को और देखें कि आप ता और ता में फ़र्क रख सके हैं कि नहीं रख सकें। ना रख सके हो तो फिर प्रैक्टिस करें। ता को पढ़ते हुए ज़ुबान उसी जगह लगेगी जहाँ त्वा को पढ़ते हुए लगती है। दोनों का मखरज एक है। ता को बारीक पढ़ेंगे, त्वा को पुर पढ़ेंगे। ता में कलकला नहीं होगा, त्वा में कलकला होगा। इन बातों को मलूज़ ख़ात रखिएगा। फिर पढ़िए आतो इतो ओतो तो तोई तो वा नहीं पढ़ना है आपने कभी भी, तो वा नहीं पढ़ना, वाव नहीं लाना है, इसको सिर्फ पुर करना है। तो तोई तो अत इत उत ता ती तू। आगे कौफ है, इसमें कलकला भी है और हुरूफ़े मुसालिया में पुर भी है। अगर हम इसको बारीक करेंगे तो छोटा काफ बन जाएगा जिसके तरफ से किताब लिखा जाता है। मसाले में पहले आपको देख के समझा चुका हूँ। आको इको उको क्वा कुई को अक, फ़र्क है ना जी आक और अक में। देखिए मैं पढ़ता हूँ आको अक, दोनों में फ़र्क है ना। अल्लाहु अकबर कहिए, गौर कीजिए आप क्या कह रहे हैं। बाज़ ने सही कहा, बाज़ ने गलत कहा है। अगर काफ की आवाज़ के ख़त्म करने से पहले आप ज़ुबान को मखरज से पीछे कर लेंगे तो कलकला हो जाएगा आको, लेकिन अगर ज़ुबान को उसी जगह रखेंगे कलकला नहीं होगा। अक, ज़ुबान को उसी जगह रखें, हिलने ना दें। अक इक उक अल्लाहु अकबर। अकबर की आवाज़ आ रही है मुझे, मैं नहीं जानता कि कौन गलत पढ़ा है। अकबर नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है? अक पढ़िए, अक बर अक बर अक बर अल्लाहु अकबर। हाँ जी अब ठीक है। अक पर हल्का सा रुकना तो नहीं है, लेकिन आवाज़ को रोकना है ताकि कलकला ना होने पाए। अल्लाहु अकबर, अब ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ताला सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ताला, अल्लाह का शुक्र है कि दुरुस्त हो गया। तो अक और अक पे आपने फ़र्क रखना है। अक इक उक का की कु, आगे लो है। ओ इल उ लो लो। देखिए इसको पूरा आपने पढ़ा
اس پہ کل آزو یوں نہیں پڑھیں گے، کلکلا نہیں کریں گے، صرف پر کریں گے۔ آگے ذال ہے، ذال اور ضا میں یہی فرق ہے کہ ذال کو باریک پڑھیں گے، ضا کو پر پڑھیں گے۔ پڑھیے ال او لا ری ذو، یہ حروف ثا ذال، یہ حروف کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ دونوں دانتوں کو آپ کھولیں گے، یعنی اصل اس کا جو مخرج ہے وہ اوپر والے دانتوں کا سرا اور نوک زباں ہے، لیکن میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اوپر اور نیچے والے دونوں دانتوں کو کھولیں اور ان کے درمیان زبان کو رکھیں، اور آپ کی زبان چاہے تو آپ کے ہونٹ کے ابتدائی حصے تک آ جائے، یعنی وہ حصہ جو تار حصہ ہے نا ہونٹوں کا اندرلا حصہ، وہاں تک آپ کی زبان آ جائے۔ پڑھیے لا ری رو ال او لا ری رو۔ اچھا میں پڑھتا ہوں، آپ نے مجھے بتانا میں نے ذال پڑھا ہے کہ ذا پڑھا ہے۔ او او وی او، میں نے کیا پڑھا ہے؟ یہ کون کا حرف پڑھا ہے جی؟ ذا پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں پڑھتا ہوں ال او لا ری رو، اب میں نے ذال پڑھا ہے۔ اچھا آپ نے ذال اور ذا کو سنا، کیا میں دونوں میں فرق رکھ سکا ہوں کہ نہیں؟ بتائیے، سننے والوں کو محسوس ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ بھی پریکٹس کریں، ریکارڈنگ کریں آپ اپنی آواز کو، پھر دیکھیں میں صحیح پڑھ سکا ہوں کہ نہیں پڑھ سکا، پھر پریکٹس کیجئے، پھر مشق کیجئے، پھر مشق کیجئے، بار بار مشق کیجئے، یہاں تک کہ آپ کا تلفظ صحیح ہو جائے۔ آگے دیکھیے، اسی سے ملتا جلتا ایک اور حرف ہے زا۔ کیا بنا؟ زا۔ زا اور سین اور صاد کا مخرج ایک ہے۔ کون سی حروف میں نے کہا ہے؟ ان کا مخرج ایک ہے، یعنی دونوں دانتوں کو ہم بند کر لیں گے، ان کے سرے سے نوک زبان لگے گی۔ از از، اگر دانتوں کو کھول کر اپنی زبان کو آگے لے آتے ہیں اس کے سرے پر تو ذال ہوگا ال۔ دیکھیے میں پڑھتا ہوں، غور سے سنیے، ال، اور اب میں زا پڑھتا ہوں، میں دونوں پڑھوں گا، آپ نے سننا ہے، غور سے سننا ہے۔ ال او از از از، میں نے تھوڑا سا زیادہ دبایا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، اتنا دبانا نہیں ہے، میں نے جان بوجھ کے دبایا تاکہ میں آپ کو احساس دلا سکوں کہ یوں دبا کے پڑھنا ہے۔ اب پڑھیے از 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 زا زی زو انزل نزل انزلناہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ ابھی پریکٹس کریں گے، اس کے چند مسالے صفحہ نمبر 14 پر یہ چند مسالے ہیں، آپ ان کو غور کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، اور اس چیز کو ملوز خاطر رکھنا ہے کہ حروف مستعلیہ کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ پر پڑھنا ہے، اور قلقلہ والے حروف میں ساتھ قلقلہ بھی کرنا ہے۔ پڑھیے اخیون، جو ہم سے غلطی ہوتی ہے نا یہاں، وہ غلطی یہ ہوتی ہے، میں نے چن کر وہ حروف الفاظ لکھنے کی کوشش کی ہے کہ جن میں غلطی کا امکان ہو اور میں سمجھا سکوں۔ پڑھیے پھر اخیون، خا کی آواز کو ختم نہ ہونے دیں اور یا کو شروع کر لیں۔ اخیون، ایک طریقہ کرا اخیون، بتائیے اخیون صحیح ہے کہ اخیون؟ اخیون میں کیا غلطی آ گئی بتائیے بھلا؟ قلقلہ آ گیا، کیا آ گیا؟ قلقلہ۔ آپ بول پڑا کریں، صحیح ہو یا غلط ہو، آپ کو جرمانہ نہیں ہوگا، آپ بتا دیا کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کو میری بات کی سمجھ بھی آ رہی ہے۔ اخیون، 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 خالقن، مخلوقاً، خلق، خلق، اصدق،
स्वाद भी पुर है, काफ में कलकला और पुर। अस्दक़ा, सरफ़ा, साइमुन, मअसूमुन, सलमा बारीक, सलमा, इस्लामुन, मुस्लिमुन, इस्मुन, हुम्मा, हबता, हकला, ضحका, ضلع, ضعفा, ضعीफुन, ضमरा, दखला, दरजा, रा के ऊपर पढ़ना है, दरजा, रा के ऊपर ज़बर है, अदला, क़दरा, कुदरतुन, अब कुदरतुन नहीं पढ़ना है, दाल में कलकला, कुदरतुन, ग़लबा, मग़लूबुन, ग़रक़ा, ग़नम, तहरा, तअम, मुतइमुन, तलअ, तबअ, तबिअ, तरबा, तरबा, तबरा, तबरा, क़रबा, करबा। ये देखिए, क़रबा करीब होने से और करब तकलीफ़ होने से। क़रबा, करबा, क़रना, करना, क़रहा, करहा, वहरा, ज़हरा। यहाँ ज़फ़रा था लेकिन तफ़रा लिख दिया गया है, ये भी गलती है, ज़ा के ऊपर नुक्ता दे लीजिए। वफ़रा, ज़बरा, ज़ख़रा, ज़रअ, ज़रवा, ज़लला, वलवला, वलमा। आगे सफ़ा नंबर 15 भी देख लीजिएगा। क़ायदा नंबर 7। देखिए, मैं आपको मुख्तसर प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ज़्यादा मश्क नहीं करवा रहा। और जब बाकायदा तौर पर तजवीद का सबक पढ़ा जाता है तो बाज़ औक़ात एक एक सबक पर कई कई दिन लग जाते हैं, क्योंकि वो तो सालों के एतबार से होता है ना, फिर पढ़ना वो दिनों के एतबार से। आप दिन भी नहीं, घंटों के एतबार से पढ़ते हैं और सिर्फ आधा घंटा पढ़ते हैं, सारा दिन भी नहीं पढ़ते। मैं आपको मश्क मुख्तसर करवा रहा हूँ और प्रैक्टिस करना ये आपकी ज़िम्मेदारी है। सफ़ा नंबर 15, क़ायदा नंबर 7, अशबाई हरकात। अशबाई हरकात से मुराद खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश हैं। इनकी मिक़दार आवाज़ मद्द असली के बराबर है, यानी खड़ा ज़बर अलिफ मद्दा के, खड़ी ज़ेर या मद्दा के और उल्टा पेश वाव मद्दा के बराबर और कायम मुकाम है। मसलन बा के ऊपर खड़ी ज़बर है, बा खड़ी ज़बर, बा क्या बना, बा ज़बर अलिफ, बा, दोनों की मिक़दार आवाज़ बराबर है। कभी खड़ा ज़बर दे दिया जाता है अलिफ की जगह और कभी खड़ी ज़ेर दे दी जाती है ज़ेर के जगह, कभी उल्टा पेश डाल दिया जाता है वाव की जगह। ये सारी की सारी जो मश्क है इसी पे है, आ ई ऊ, आ ई ऊ वगैरह वगैरह। मैं जानबूझकर इसको सरफ़ नज़र करता हुआ मुरक्कब की मिसालें पेश करता हूँ। मुरक्कब की मिसालें देखिए। इस्माईला, मीम के बाद कौन सा हरफ है? इस्माईला में मीम के बाद क्या है? इसको कितना लंबा करना है? 2 हरकत के बराबर। कितना लंबा करना है? अलिफ वाव या, ये हुरूफ़े मद्दा हैं, इनको रूफ़ इल्लत भी कहते हैं। अलिफ वाव या, अगर अलिफ से पहले ज़बर हो, वाव से पहले पेश हो, या से पहले ज़ेर हो, तो ये मद्दे असली बन जाएंगे और इनकी मिक़दार आवाज़ एक अलिफ यानी 2 ज़बर या 2 ज़ेर या 2 पेश, यानी डबल ज़बर, ज़बर पर ज़बर। जिस तरह मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, 2 ज़बर से मुराद तनवीन भी लिया जा सकता है, इसलिए मैं ये समझा रहा हूँ। बा ज़बर बा, फिर बा ज़बर बा, इन दोनों को मिला लें, कितना बन जाएगा? बा, कितना बन जाएगा? यानी दुगना बन जाएगा। ज़बर से दुगना बनेगा तो अलग बन गया। बा ज़ेर बी, इसको दुगना कर दें, बी, तो ये क्या बन गया? या बन गया। बा के ऊपर पेश बू, इसको दुगना कर दें, बू,
کیا ہوگا؟ بو، اب یہ واو بن گیا۔ اسی طرح کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، اس کو بھی اسی طرح الف واو یا کے برابر ہم لمبا کریں گے۔ اسماعیل، اسماعیل، دیکھیے الف کے ساتھ یا کھڑی زبر کے ساتھ میم کو برابر لمبا کیا گیا ہے۔ رحمان، رحمان، دیکھیے لکھنے کا طریقہ جدا جدا ہے مگر پڑھنے کا طریقہ ایک ہی ہے۔ مالکی، مالکی، رسولی ہی بھی داوود، اودا نہیں وودا، واو کے اوپر الٹا پیش، واو کے بعد واو ہے، داوود۔ یہاں غلطی ہے کتابت کی، واو کے بعد واو آنا چاہیے تھا، یہاں دال ہے، واو آنا چاہیے تھا، داوود۔ آگے واو کے اوپر الٹا پیش ہے، داوود عبدہ ابراہیم بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ۔ آپ نے یہ بھی تھوڑا کچھ پریکٹس کر لی ہے۔ صفحہ پلٹیے، میں جلدی اس لیے پڑھا رہا ہوں تاکہ آپ کو انفرادی طور پر میں کچھ اساتذہ یا پڑھے لکھے طلباء کے سپرد کر دوں اور آپ ان کو تنہا تنہا سنائیں۔ یہ قاعدہ ذہن نشین کریں، آپ ان کو تنہا تنہا سنائیں، اور جب یہ قاعدہ مکمل ہو جائے گا، ایک دو دن یا جتنے دن بھی اللہ تعالیٰ کو علم ہے، مجھے نہیں پتہ کہ کل میری زندگی ہوگی کہ نہیں ہوگی، میں پڑھا سکوں گی نہیں، اللہ کو پتہ ہے۔ کوشش کروں گا اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے جلد از جلد مکمل کرنے کی۔ جب قاعدہ مکمل ہو جائے گا تو قاعدہ آپ کا ہوگا، آپ اس کی گھر پریکٹس کریں گے اور یہاں آ کے پڑھیں گے۔ جی صفحہ نمبر 16 دیکھیے، قاعدہ نمبر 8، مدات۔ مد کا لفظی معنی پھیلانا، کھینچنا، لمبا کرنا ہے۔ اردو میں کہتے ہیں کام بڑی شد و مد کے ساتھ کیا، مراد ہوتا ہے کھینچتانی کے ساتھ، یعنی بڑی کوشش کے ساتھ۔ تجوید میں وہ حروف مراد ہے جن کو لمبا کیا جاتے ہیں۔ مد کی کئی اقسام ہیں، تفصیل کے لیے کتب تجوید کا مطالعہ کریں۔ ایک جگہ حسب ضرورت خاص خاص قواعد کا ذکر کیا جاتا ہے، یعنی وہ تو بڑی بڑی کتابیں ہیں، پھر مدوں کی قسمیں کتنی ہیں، کیسے کیسے کر کے ادا کیا جائے گا۔ جہاں معانی میں فرق کا اندیشہ ہو کہ پڑھنے سے معنی میں فرق آ جائے گا، وہاں میں نے زور دیا ہے، اور جہاں فرق نہیں آتا وہاں زور نہیں دیا ہے، تاکہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے آپ کا متلفظ اتنا صحیح ہو کہ معنی میں تبدیلی نہ آئے۔ بہرحال بنیادی طور پر حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو اور یا۔ ان کی تفصیل کو یوں ہیں: الف مدہ، الف پر کوئی حرکت نہ ہو، نہ ہی الف کے بعد جزم یا تشدید ہو، تو الف کے شروع میں زبر ہو، ایسی صورت میں اس کی آواز 2 حرکت یعنی مد اصلی کے برابر ہوگی۔ یہ آپ پریکٹس پہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، میں وہاں تھوڑی سی مزید وضاحت کر دوں گا۔ مثلا کتاب، نمبر 2 واو مدہ، واو ساکن سے قبل واو کی اصلی حرکت یعنی پیش ہو اور واو کی مقدار آواز مد اصلی کے برابر ہوگی۔ مثلا غفور، نمبر 3 یا مدہ، یا ساکن سے قبل اس کی اصلی حرکت زیر ہو، مقدار آواز مد اصلی کے برابر ہوگی۔ مثلا ابراہیم، ضروری وضاحت: مد اصلی کو نظر انداز کرنے سے معانی میں تبدیلی آ جاتی ہے، بعض اوقات معنی اتنا غلط ہو جاتا ہے کہ کفر تک لازم آ جاتا ہے، اس لیے اس میں شدید احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس کے سوا باقی مدات فروعی ہیں یعنی اضافی ہیں، اور ان کی 6 اقسام ہیں۔ پھر آگے ان کی اقسام کا تذکرہ ہے، یعنی مد جس حرف پر مد ہو یا حروف مدہ ہو، قاعدہ کو چھوڑ کر میری بات سنیں، میری طرف توجہ کریں، قاعدہ کو چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے۔ حروف مدہ الف، واو اور یا ہیں، ان کی آواز 2 حرکت کے برابر ہے۔ الف دگنا زبر ہے، با کو با کر دیں گے تو الف بن گیا، بی کیا تو یا بن گیا، بو کیا تو پیش واو بن گیا۔ یہ الف، واو اور یا حروف مدہ ہیں اور ان کو مد اصلی کہا جاتا ہے۔ کم از کم اتنا لمبا کرنا حروف مدہ کا فرض ہے۔ کم از کم اتنا لمبا کرنا کیا ہے؟
فرض ہے، اتنا لمبا کرنا فرض ہے، یہ مد اصلی ہے، بنیادی مد ہے، وگرنہ معنی میں تبدیلی آ جائے گی۔ اس کے سوا جو آپ مدیں پڑھیں گے کہ ان کو اتنا 4 الف کے برابر لمبا کیا جائے، 2 الف کے برابر، 5 الف کے برابر، جس طرح وَلَضَّالِّينَ کئی الف کے برابر لمبا کر دیا۔ اگر آپ نے کہ وَلَضَّالِّينَ پڑھ لیا پھر بھی معنی صحیح ہو جائے گا، لیکن اگر آپ نے سے الف بھی گرا دیا، 2 حرکت کے برابر بھی لمبا نہ کیا تو معنی بدل جائے گا۔ ایسی صورت میں بعض اوقات کفر لازم آ جائے گا۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، مدات کے بارے میں پھر عرض کروں گا مزید انشاءاللہ آئندہ سبق میں، جو آپ کا یہ سبق پرسوں ہوگا انشاءاللہ تعالی جل وعلا، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس کے دستے قدرت پہ سب کچھ ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، لا الہ، لا میں نے اس کو تھوڑا سا زیادہ لمبا کر دیا ہے، لیکن لمبا کرنا بھی ہے کیونکہ اس کے بعد جو حرف آ رہا ہے وہ الف ہے، حمزہ، اور یہ مد منفصل بن گئی ہے، اس کو 2 سے 4 الف کے برابر لمبا کیا جا سکتا ہے۔ لا الہ، یہ میں بعد میں سمجھاؤں گا، لیکن اب جو سمجھانا چاہتا ہوں، لام کے ساتھ حروف مدہ لے کے لا، کیا بنا؟ پڑھیے، لا، اس کا معنی کیا ہے؟ جی نہیں، لا الہ، کوئی بھی الہ نہیں ہے۔ لام کو چھوٹا رکھیں، لا، کتنا؟ لا، پڑھیے، لا لا، لک الحمد، مولا ساری خوبیاں تیرے لیے ہیں۔ کیا بلا ساری خوبیاں؟ اللہ نہ کرے کو پڑھ دے لک الحمد تو معنی کیا بنے گا؟ تیرے لیے کوئی بھی خوبی نہیں ہے۔ لا کا معنی کیا ہے؟ نہیں، لام کو چھوٹا رکھیں گے تو تاکید آ جائے گی۔ ساری خوبیاں لک الحمد، لاک الحمد پڑھیں گے تو معنی اتنا غلط ہو گیا کہ معاذ اللہ کفر تک لازم آ گیا کہ خوبیاں تو ساری اللہ کے لیے ہیں۔ اسے کہہ دیا معاذ اللہ، میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں۔ میں مثال دینا چاہتا ہوں، ربنا لک الحمد ہے، کیا ہے؟ ربنا لک الحمد، لیکن اگر کسی نے غلط پڑھ دیا تو کیا بنے گا؟ بات میری آپ سمجھ گئے نا، میں وہ جملہ نہیں کہہ سکتا، اب غلط پڑھ دیا تو کیا بنے گا پھر؟ اس لیے مد اصلی کے برابر کم از کم لمبا کرنا فرض ہے۔ اس سے زیادہ جو لمبا کیا جاتا ہے وہ ایک اصول ہے، قاعدہ ہے، مستحب ہے، مگر مد اصلی کے برابر لمبا کرنا فرض ہوگا۔ یہ چیز ہمیشہ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ جس طرح میں نے یہ کہا وَلَضَّالِّينَ، یہ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی جل وعلا کہ مد یہ متصل ہے اور مسکل ہے، اس میں سکل آتا ہے، یہ میں تفصیل آگے انشاءاللہ تعالی عرض کروں گا، وقت کم ہے۔ آپ نے یوں پڑھنا ہے وَلَضَّالِّينَ، لیکن اگر آپ اس کی جگہ وَلَضَّالِّينَ پڑھ لیں گے معنی میں فرق نہیں آئے گا، یعنی کم از کم ایک مد کے برابر اس کو لمبا کرنا فرض ہوگا، اور زیادہ لمبا کرنا اصول تجوید کے مطابق اور مستحب ہوگا۔ اب آپ اپنے سبق کا دوسرا حصہ ملاحظہ کریں گے۔ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بحمد اللہ تعالی ثم الحمد للہ تعالی ثم الحمد للہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ کے احسان و کرم ہے کہ تعلیم القرآن کورس جاری و ساری ہے۔ آپ نے کل یہ سماعت کیا تھا کہ میں خبروں کے بارے میں بتاؤں گا کہ خبر کیسے حاصل کی جاتی ہے، یعنی علم کیسے حاصل ہوتا ہے، اور تحصیل علم کے کون کون سے ذرائع ہیں، یعنی خبر کے ملنے کے۔ تحصیل علم سے مراد کیا ہے؟ علم کا حاصل ہونا۔ علم کا کیا بھلا؟ حاصل ہونا۔ علم کے حاصل ہونے کے کیا کیا ذرائع ہیں؟ علم کے حاصل ہونے کے کیا کیا ذرائع ہیں؟ آپ نے یہ توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ بحمد اللہ تعالیٰ آپ علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔
رب ذوالجلال نے ہم ناچیز و حقیر بندوں کو جو ذرائع، جو دروازے عطا فرمائے علم کے، وہ اصطلاح عام میں 5 ہیں۔ کتنے دروازے ہیں؟ دروازے سے میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم نے میرے کریم آقا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کے لیے فرمایا تھا، انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا، یعنی میرا علم علی کے حوالہ سے جانا جا سکتا ہے، میرا علم علی کے حوالہ سے جانا پہچانا جا سکتا ہے۔ گویا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کو میرے نبی نے باب علم عطا فرمایا، یعنی علم کے حاصل کرنے کا ذریعہ، وہ دروازہ جس کے ذریعے سے علم حاصل ہو۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ جس طرح باب علم ہیں، رب کائنات نے ہمیں علم عطا فرمانے کے جو جسم میں دروازے عطا فرمائے وہ 5 ہیں۔ جو ہمارے جسم میں دروازے عطا فرمائے وہ کتنے ہیں؟ 5۔ وہ کون کون سے ہیں؟ قوت باصرہ۔ کون سی قوت ہے؟ قوت باصرہ سے مراد آنکھوں کی قوت ہے، دیکھنے کی قوت ہے۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ بھی تشریف فرما ہیں، میں آپ کی زیارت کر رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ موجود ہیں، یہ میرے علم میں ہے، میں بھی حاضر ہوں، یہ آپ کے علم میں ہے۔ اس علم کا حصول، یہ خبر ہمیں ہماری آنکھوں نے دی ہے۔ بات کی سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ یہ پہلا دروازہ کیا ہے؟ قوت باصرہ، آنکھیں۔ اور دوسرا دروازہ ترتیب کے ساتھ یاد کیجئے گا، آنکھوں سے نیچے تھوڑے کان ہیں، قوت سامعہ، قوت علم کے حاصل کرنے کا، حصول علم کا دوسرا دروازہ قوت سامعہ، سننے کی قوت ہے۔ میں یہاں بات کر رہا ہوں، میرے سامنے مائکروفون پڑا ہے، اس کے ذریعے آواز لاؤڈ سپیکر میں جا رہی ہے، باہر سنائی دے رہی ہے، پتہ چلتا ہے کہ اندر محمد سعید الحسن موجود ہے، یہ خبر کانوں نے دی ہے۔ بات سمجھ گئے نا آپ؟ پہلی خبر ملی تھی آنکھوں کے حوالہ سے، اور دوسری خبر ملی کانوں کے حوالہ سے۔ آپ گھر گئے، آپ کو خوشبو آئی کہ گھر میں آم ہیں، امرود ہیں، خربوزے ہیں، آپ نے گھر والوں کو بتا دیا گھر میں آم ہیں، امرود اور خربوزے ہیں، آپ کی آنکھوں نے نہیں دیکھا، آپ کے کانوں نے ان کی آواز نہیں سنی، مگر آپ کی قوت شامہ نے سون کر بتا دیا گھر میں فلاں چیز موجود ہے۔ یہ قوت شامہ علم کے حاصل کرنے، خبر کے دینے کا تیسرا دروازہ۔ اس کے بعد ہے قوت ذائقہ۔ یہ کون سا دروازہ ہے؟ کون سی قوت ہے؟ کتنے نمبر 4۔ میں نے 5 حواس خمسہ، یہ 5 دروازے ہیں۔ پہلا دروازہ آنکھیں ہیں، اور دوسرا دروازہ کان ہے، تیسرا دروازہ، چوتھا دروازہ زبان ہے۔ پانی میٹھا ہے کہ پھیکا ہے، کڑوا ہے کہ نمکین ہے، ذائقہ کیسا ہے، سالن میں مرچ کم ہے کہ زیادہ ہے، نمک کم ہے کہ زیادہ ہے، ذائقہ میٹھا ہے کہ پھیکا ہے، کڑوا ہے کہ بھکٹا ہے، یہ سب کچھ قوت ذائقہ بتاتی ہے۔ بات سمجھ گئے نا؟ اب چوتھا دروازہ کون سا ہوا؟ قوت ذائقہ۔ 5واں دروازہ پورا بدن ہے، جس کو قوت لامسہ کہتے ہیں، مس کرنے کی قوت۔ جسے کیا کہتے ہیں؟ قوت لامسہ، یعنی مس کرنے کی قوت۔ یہ قوت پورے بدن میں پائی جاتی ہے، یہ پورے بدن میں پائی جاتی ہے۔ بعض حصے ایسے ہیں کہ جن میں یہ قوت نہیں پائی جاتی، جس طرح انسان کے بال، جس طرح انسان کے آگے بڑے ہوئے ناخن وغیرہ، یا جسم کا وہ حصہ جو معاذ اللہ مردہ سا ہو چکا ہو، کہ ننگے پاؤں گھومنے والوں کے پاؤں کے تلوے بعض اوقات گرمی یا سردی کو کم محسوس کرتے ہیں۔ بہرحال قوت لامسہ، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے چیز کھردری ہے، ملائم ہے، چیز کیا ہے، بلکہ نابینا اس سے کام لیتا ہوا بتا دیتا کہ میرے ہاتھ میں ہے کیا۔ ایک نابینا ہاتھ لا کے بتا دے گا یہ کیا ہے؟ مائکروفون۔ ہاتھ لگا کے بتا دے گا یہ
ٹیبل ہے، نبینا ہاتھوں کے مس سے بہت کچھ جان لیتے ہیں۔ یہ قوت لامسہ ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ موسم گرم ہے کہ سرد ہے، ہوا ٹھنڈی ہے کہ گرم ہے، یہ چیز ملائم ہے کہ کھردری ہے، چیز کیا ہے، اس کی حیت کا ذائقہ ہم ہاتھوں سے ٹٹول کر جان لیتے ہیں۔ جسم سے مس ہونے والی ہوا ہمیں بتا دیتی ہے کہ میں گرم ہوں کہ ٹھنڈی ہوں۔ یہ قوت لامسہ کل کتنی قوتیں ہو گئیں؟ 5۔ مگر ان کی خبروں میں غلطی ہے۔ میں نے کیا کہہ دیا؟ مگر ان کی خبروں میں غلطی کا امکان ہے، یہ خبریں غلط ہو سکتی ہیں۔ دور آدمی کھڑا ہے، میں نے پہچاننے میں غلطی کہ میں نے سمجھا کہ فلاں ہے، لیکن جب وہ آگے آیا تو پتہ چلا فلاں نہیں بلکہ فلاں ہے، میری آنکھوں نے غلطی کر لی، قوت باصرہ سے غلطی ہو گئی۔ گاڑی میں آگے بیٹھا تھا کار کے اندر، تو تارکول کی سڑک ہے، دوپہر کا وقت ہے، گرمی کا موسم ہے، دور نظر آیا کہ پانی کھڑا ہے سڑک پر، لیکن قریب گئے تو پتہ چلا یہ تو تارکول کی سڑک چمک رہی تھی، پانی نہیں ہے۔ آنکھوں کو غلطی کیا بلا؟ آنکھوں کو غلطی لگ گئی۔ پتہ چلا کہ آنکھوں کی خبر یقینی دھوکہ، جڑوان ٹوین، بہنیں یا بھائی بعض اوقات شکل و صورت کے شباہت کے اعتبار سے بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں، جب دیکھنے والا پہچان نہیں پاتا یہ وہ ہے کہ وہ ہے۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا، گویا غلطی کا امکان ہے۔ میرے سامنے یہ نور الہدیٰ قرآنی قاعدہ پڑا ہوا ہے، میں نے یہ اپنے سامنے رکھا، اس پر اندر کوئی نشان لگا لیا، اندر کوئی نشان لگا لیا اور اس کو بند کر کے رکھ لیا۔ کوئی غلطی تھی، جس طرح بھی میں نے بتایا بعض غلطیوں کا نشاندہی کی، میں نے غلطی کو درست کر کے رکھ لیا۔ میں ادھر کسی بندے سے مشغول و مصروف ہوا، کوئی تیسرا شخص آیا، اس سے یہ قاعدہ اٹھا دیا، اپنا یہاں رکھ لیا، میری نظر کو دھوکہ لگ گیا، مجھے پتہ ہی نہیں ہے وہ ہے کہ یہ ہے، نظر نے دھوکہ کھا لیا۔ پتہ چلا کہ قوت باصرہ کی خبر بھی یقینی دھوکہ اس کو بھی لگ سکتا ہے، قوت سامعہ کو بھی دھوکہ لگ سکتا ہے۔ آپ ٹیلی فون سنتے ہیں، پوچھتے آپ کون ہیں؟ کہتے میں فلاں ہوں، کہتے یہ آواز تیری تو فلاں سے ملتی ہے، دھوکہ لگ جاتے ہیں نا۔ قوت ذائقہ کو بھی دھوکہ۔ آپ گھر گئے، کہا آم کون لے کے آیا؟ گھر والوں کا کوئی بھی لے کے، کہنا گھر آم ہے، وہ دلیل کیا ہے؟ مجھے خوشبو آ رہی ہے، کہنا کہ نہیں آموں کے ایسنس لے کے آئے تھے شربت بنانے کے لیے، خوشبو آموں کے ایسنس کی ہے، آموں کی خوشبو نہیں ہے۔ قوت شامہ کو بھی دھوکہ، قوت ذائقہ کو بھی دھوکہ لگ گیا، قوت لامسہ کو بھی دھوکہ لگ جاتا ہے۔ ہاتھ تھوڑا سا گرم پانی میں ڈال کر نارمل پانی میں ڈالیں گے تو آپ کو وہ پانی ٹھنڈا محسوس ہوگا، آپ کو وہ پانی ٹھنڈا محسوس ہوگا، لیکن اگر ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈال کر پھر نارمل پانی میں ہاتھ ڈالیں گے آپ کو پانی گرم محسوس ہوگا، کیونکہ ہاتھ کی جو کیفیت ہے وہ تبدیل ہوگی نا۔ ویسے ہماری عادت ہے، چاہے تھوڑی سی ٹھنڈی ہو نا، تھوڑی سی ٹھنڈی ہو گرم ہی، تھوڑی سی ٹھنڈی ہو تو کہتے ہیں تو برف کی طرح ٹھنڈی ہو گئی ہے نا، ہم کہتے ہیں مبالغے سے کام لیتے ہیں۔ اور پانی تھوڑا سا کم ٹھنڈا ہونا، اور یہ کیا جلتا ہوا پانی مجھے دے دیا، ٹھنڈا پانی دو، ہم مبالغے سے کام بھی لیتے ہیں۔ قوت ذائقہ بھی دھوکہ کھا جاتی ہے، قوت لامسہ بھی دھوکہ کھا جاتی ہے۔ پھر صحیح خبر کون سی ہے؟ بات میری سمجھ رہے ہیں نا؟ اس کے علاوہ جو چیز ذرائع ہیں حصول علم کے، ان میں چھٹی چیز، چھٹی حص بھی ہے جس کو وجدان کہتے ہیں۔ اللہ کی جانب سے اس کو الہام کہا جاتا ہے، شیطان کی جانب سے اس کو وسواس کہا جاتا ہے۔ اس کی ایک الگ تفصیل ہے، میں زیادہ تفصیل میں جاؤں گا، آپ کا وقت بڑا صرف ہو جائے گا، میں کچھ آپ کو پڑھانا چاہتا ہوں۔ اس کے سوا ساتویں چیز تجربہ ہے۔ ساتویں چیز کیا ہے؟ تجربہ ہے۔ آپ گاڑی میں بیٹھے جا رہے تھے، یک گاڑی نے زگ زیگ کرنا شروع کر دیا، ہلنا شروع کر دیا، ڈرائیور نے کہا جی ٹائر پنکچر ہو گیا۔ کیا کہا جی؟ ٹائر پنکچر ہو جائے تو پتہ چل جاتا ہے نا گاڑی میں بیٹھے بندے کو، کہ نہیں پتہ چلتا؟ اب آنکھوں نے بتایا جی، قوت ذائقہ نے بتایا، قوت سامع نے بتایا، قوت شامہ نے بتایا،
قوت لامسہ نے بتایا؟ یہ کس سے بتایا؟ تجربہ نے۔ کس نے بتایا؟ مگر غلطی یہاں بھی لگ جاتی ہے، بندہ اتر کے نیچے دیکھا ٹائر میں ہوا تو پوری ہے، سڑک پر کھردرا پن ہے، سڑک ٹوٹی ہوئی ہے، سمجھے تھے کہ ٹائر سے ہوا نکل گئی۔ سڑک سے کئی دفعہ آپ نے دیکھا نا، گاڑی کھڑی کر کے ٹائروں کو چیک کرتے ہیں، شاید ہوا کم ہو گئی، پتہ چلا کہ ہر خبر میں دھوکہ ہے۔ اگر کسی خبر میں دھوکہ نہیں، وہ نبی کی دی ہوئی خبر ہے۔ بات سمجھ گئے؟ ہر خبر میں غلطی کا امکان ہے، خواہ کوئی بھی ذریعہ ہو پہنچنے کا۔ جو ذریعہ ہر اعتبار سے محفوظ ہے وہ ذریعہ وحی کا ہے جو رب اپنے نبی کو عطا فرماتے ہیں۔ ولی کی خبر بھی غلط ہو سکتی ہے۔ میں نے کیا کہا؟ ولی کی خبر بھی، حالانکہ اولیاء اللہ کی خبریں غلط نہیں ہوتی، ممکن ہے غلط ہونا، ہو سکتا ہے شیطان ورگلانے کی کوشش کر رہا ہو۔ آپ نے سنا ہوگا حقیقت سے میرا اللہ واقف ہے، مگر کتابوں میں یوں ہی لکھا ہوا ہے جو میں بیان کرنے والا ہوں۔ حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی غوث پاک رب کائنات جل وعلا کی عبادت میں مشغول و مصروف تھے، رات کا وقت تھا، بڑے انہماک اور بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کر رہے تھے۔ یک آسمان پر ایک بادل سا چھایا اور بادل سے بہت ساری شعائیں باہر نکلیں اور آواز آئی، اے عبدالقادر میں تیرا پروردگار ہوں، میں تیری عبادت سے راضی ہو گیا، تو نے میری اتنی عبادت کی ہے، اتنی عبادت کی ہے کہ میں تجھ پہ خوش ہو گیا، گویا آج میں اپنی تجلی کا براہ راست تجھ پہ پرتو ڈھار رہا ہوں کہ تو میری چمک دھمک کو دیکھ رہا ہے گویا۔ پھر اس نے کہا کہ اے عبدالقادر میں نے تجھ پر عبادت کو معاف کر دیا، موقوف کر دیا، اور تیرے اختیار میں حلال و حرام کو دے دیا کہ چاہے جس چیز کو کھائے پیے تیرے لیے سب حلال ہے۔ آپ نے فوراً فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور تو شیطان ہے، تو شیطان ہے۔ پھر اس پہ ایک بھونڈی سی آواز آئی، اے عبدالقادر میں کئی لوگوں کو اس حربہ سے گمراہ کر چکا ہوں، تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ کیا بلا؟ تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ آپ نے فوراً جواب دیا بدبخت دوسرا وار کر رہا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں، مجھے میرے اللہ نے بچایا ہے، مجھے میرے اللہ نے بچایا ہے۔ میں نے یہ ایک مثال آپ کے سامنے پیش کی ہے، ہو سکتا ہے ولی کو شیطان دھوکہ دے دے لیکن نبی کو دھوکہ نہیں دے سکتا، نبی معصوم ہے، اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اس لیے کسی کی بھی خبر غلط ہو سکتی ہے لیکن نبی کی دی گئی خبر غلط نہیں ہوتی، اس لیے کہ نبی از خود خبر نہیں دیتا، وہ رب کائنات کی عطا فرمودہ وحی کے مطابق خبر دیتا ہے، اور اللہ کی ہر بات ہی سچی ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، کائنات ہستی میں اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ یہ ماننا کہ نبی کی خبر سب سے زیادہ سچی ہے کیونکہ وہ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اصل تو اللہ تعالیٰ کی خبران دی ہوئی، نبی تو اس خبر کو مخبر ہے نا، خبر آگے دینے والا ہے نا، مخبر صادق ہے، سچے خبر دینے والے ہیں۔ وہ خبر تو دراصل اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے، وہ آگے دیتے ہیں خبر۔ نبی کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ ڈکشنری ملاحظہ فرماتے ہیں، لغات کی کتابیں ملاحظہ فرماتے ہیں، تو آپ نے اس میں تلاش کرنا ہوگا لفظ نبی کو۔ تلاش کس کو کرنا ہوگا؟ لفظ نبی کو۔ بطور مثال آپ جاننا چاہتے ہیں کہ مضروب ان کا معنی کیا ہے؟ کیا والا جاننا چاہتے ہیں؟ مضروب ان کا معنی کیا ہے؟ میرا نام بطور مثال سید محمد سعید الحسن ہے، آپ لفظ سید کا معنی جاننا چاہتے ہیں، کس کا معنی؟ تو ڈکشنری میں کیا دیکھیں گے آپ الفا بیٹا کے اعتبار سے؟ جی سین کے بعد کون سا دیکھیں گے؟ پھر کون سا دیکھیں گے؟ سین، یا اور دال۔ آپ کو عربی کی ڈکشنری میں لفظ سید کا معنی یہاں نہیں ملے گا، اس کا اصل مادہ سوادہ ہے، سین واو دال۔ پہلے اس کو اصل مادہ کی جانب اٹھایا جائے گا پھر ڈکشنری میں تلاش کیا جائے گا، لیکن لفظ سعید ہے، لفظ
سعید ہے، اس کو تلاش کرنا ہے تو اس کا مادہ سین عین اور دال ہے، سعادہ، آپ سعادہ کے تحت تلاش کریں گے۔ حسن ہے، اس کا مادہ ہا سین اور نون ہے، حسنہ، آپ اس کے تحت، یعنی اس کو اصل مادہ کی طرف اٹھایا جائے گا، ہر بندہ تلاش نہیں کر سکتا، اس لیے میں بتا رہا ہوں۔ آپ نے لفظ نبی کا معنی تلاش کرنا ہے، تو آپ ڈکشنری لے کر تلاش کرنا شروع کریں کہ نبی کا معنی تلاش کروں تو کس طرح تلاش کریں گے، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ اس کے دو مادے ہیں، نباؤن، کیا بلا؟ نون با اور حمزہ، نباؤن، اور دوسرا مادہ نباون، نون با اور واو، دوسرا مادہ کیا ہے؟ نون با اور واو۔ نباون سے نبیون، جس طرح سوادہ سے سیدن، جس طرح سوادہ ہے مادہ، اس سے لفظ سید، اس سے نبا ہوا، اس سے نبیون بنے گا۔ یہ دو مادے ہیں، آپ تلاش کریں۔ ایک کا معنی ہوگا الہام خداوندی سے غیب کی خبریں دینے والا، کیا معنی ہوگا؟ اللہ کے بتانے سے، میں کہا تھک گئے ہو، آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے سبق کا دورانیہ تقریباً 1 گھنٹہ ہے، زیادہ تو نہیں ہے؟ تھوڑا کر دوں جی؟ تھکے تو نہیں ہیں؟ پھر آپ تھکی حرکتیں کیوں کر رہے ہیں؟ ہوشیار ہو کے بیٹھے نا، میری بات کا جواب دیں۔ نبیون کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے بتانے سے، سارے بتاؤ، بلند آواز سے بتاؤ، اللہ تعالیٰ کے بتانے سے، اللہ کی عطا سے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل فرمودہ وحی کے ذریعے غیب کی خبریں دینے والے کو نبی کہتے ہیں۔ اور دوسرا معنی عظیم المرتبت، اونچے مرتبے والا، میرے نبی پر دونوں ہی معنی صادق آتے ہیں، عظیم المرتبت بھی ہیں اور غیب کی خبریں دینے والے بھی۔ نبی کے علم غیب کو ماننا کتنا ضروری ہے؟ میں نے کیا جملہ کہہ دیا؟ بتائیے بھلا۔ نبی کے علم غیب کو ماننا کس قدر ضروری ہے، لیکن غیب سے یہ مراد کیا ہے؟ اللہ کی عطا سے غیب کی خبریں۔ از خود کوئی بھی کچھ نہیں جانتا، از خود کوئی بھی، میں اب یہ نہیں اپنے نبی کا نام نہیں لوں گا، کسی نبی کا نام نہیں، مطلقاً میں نے کہا ہے، از خود کوئی بھی کسی شے کو، عالم الغیب والشہادہ، غیب کا جاننے والا بھی میرا اللہ ہے اور ظاہر کا جاننے والا بھی میرا اللہ ہے۔ میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، یہ علم ہے کہ نہیں؟ بتائیے بھلا، یہ علم ہے کہ نہیں؟ میں اپنی ماں کے پیٹ سے سیکھ کے آیا ہوں، بٹن دبا کے مجھے مل گیا ہے، یہ میرے رب کی عطا ہے، ظاہر بھی میرے رب کی عطا ہے اور علم باطن بھی میرے رب کی عطا ہے۔ وہی مالک ہے، عالم الغیب والشہادہ۔ جس طرح بعض کو ظاہر کا علم تھوڑا دیا، بعض کو زیادہ دے دیا، بعض کو سرے سے نہ دیا، اسی طرح رب کائنات نے غیب کا علم مخصوص اپنے انبیاء کو عطا فرما دیا، ان کے وسیلہ سے بعض اوقات اپنے اولیاء کو عطا فرما دیا۔ اپنی طرف سے نہیں میں کہہ رہا، میرا اللہ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں، میرا کریم پروردگار ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، رب کریم کی شان سے بلند و بالا ہے۔ سورہ آل عمران ہے، آیہ مبارکہ نمبر 139 ہے، آپ لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں۔ میرا اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے دنیا والو، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ، وَمَا كَانَ اللَّهُ، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا تم کو مطلع کرے علی الغیب، اے عام بندو اللہ تم کو غیب پر مطلع کرے، یہ خارج از امکان ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ جل وعلا اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے علم غیب عطا کرنے کے لیے چن لیتا ہے۔ کیا کر لیتے ہیں؟ یہ آیہ مبارکہ کون سی ہیں؟ 179، 139 نہیں، 179، اور سورت کون سی ہے؟ آل عمران۔
سورہ آل عمران آیا بارکہ نمبر 179، میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ میرا اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ جس رسول کو چاہے عطا غیب کے لیے چن لیتا ہے۔ اب تمہارا فرض کیا ہے؟ اللہ ہر کسی کو غیب، ایمان کا حصہ کیا ہے؟ لا الہ، کوئی بھی بات کے لاگے نہیں مگر اللہ ضرور ہے۔ اللہ کسی کو غیب نہیں دیتا مگر اپنے رسولوں کو ضرور دیتا ہے، مگر اپنے رسولوں کو ضرور دیتا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے وَآمِنُوا بِاللَّهِ، لوگوں تم پہ فرض ہے تم اللہ پر ایمان لاؤ کہ اللہ عطا کرنے پر قادر ہے، وہ رسول ہی اور رسول قبول کرنے پر قادر ہے۔ میں اس کی مثال دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ میں نے آپ کو یہ سبق پڑھایا، سارا سبق آپ کو یاد ہو گیا؟ بتائیے بھلا، نہیں یاد ہوا نا؟ میں آپ کو کہوں جو کہ میں پڑھا چکا ہوں اس کا آدھا حصہ ہی تم پڑھا دو، بتاؤ بھلا پڑھا دو گے؟ چوتھا حصہ ہی پڑھا دو۔ میں چھٹی جانا چاہوں، میں چلا جاؤں، میری جگہ آپ میں سے کوئی طالب علم یہاں پڑھا دے گا؟ نہیں پڑھائے گا نا۔ نبی کا عالم کیا ہے؟ جبریل قرآن کریم کی تلاوت کرتے چلے جاتے ہیں، میرے نبی سمجھتے چلے جاتے ہیں، فرماتے میں نے سمجھ لیا، میں نے سمجھ لیا، میں حتیٰ کہ جبریل کاف ہا یا عین صاد درج کرتے ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں علم تو میں نے جان لیا، میں نے جان لیا، میں نے جان لیا۔ جبریل عرض کرتے ہیں کاف، میرے نبی فرماتے ہیں میں نے جان لیا۔ کاف ہاں کہتے جان لیا، یا میں نے جان لیا، عین جان لیا میں نے، صاد فرماتے میں نے جان لیا۔ جبریل نے عرض کیا آقا کریم میں لانے والا تو جانا نہیں کہ کاف ہاں یا عین صاد سے مراد کیا ہے، آپ نے کیا جان لیا؟ میرے نبی فرمانے لگے یہ میرے رب اور میرے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہیں۔ میرا اللہ فرماتا الرحمن علم القرآن، نبی کو قرآن رحمان نے سکھایا ہے، جبریل تو سامنے تلاوت کر کے چلے جاتے ہیں، پھر یاد کون کرواتا ہے؟ ان حقائق کو معرفت کے پردے کون اٹھاتا ہے؟ یہ میرا اللہ۔ یہ سب کون کرتا ہے؟ میرا اللہ۔ قرآن پاک جبریل تلاوت کر کے چلے جاتے ہیں، میرے نبی کو رٹا لگانے کی ضرورت نہیں تھی۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے کے آؤ۔ وَإِن تُؤْمِنُوا، اگر تم ایمان لاؤ گے کس پر؟ اللہ اس کے رسول پر کہ اللہ نے علم غیب دیا، نبی کو علم غیب ہے۔ اگر تم ایمان لاؤ گے وَتَتَّقُوا، اور اللہ سے ڈرو گے تو فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، پھر تمہیں اجر عظیم ملے گا، پھر تمہیں اجر ایمان کی دولت مل جائے گی۔ ایک اور آیا برکہ میں تلاوت کر دیتا ہوں، بہت ساری آیات برکہ ہیں مگر وقت کی نزاکت کے پیش نظر صرف ایک آیا برکہ مزید۔ میرا اللہ فرماتا سورۃ الجن میں 26 اور 27 نمبر آیات برکہ کا نمبر ہے۔ سورہ جن میں ارشاد فرماتے ہیں عالم الغیب، غیب کا جاننے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ عالم الغیب کون ہے؟ اللہ ہے۔ فلا یظہر علی غیبہ احدا، فلا یظہر، وہ ہرگز ظاہر نہیں کرتا اپنے غیب پر، کسی ایک کو بھی مطلع نہیں کرتا، نہیں دیتا کسی ایک کو بھی غیب۔ الا لا الہ الا اللہ، کوئی بھی بات کے لائق نہیں مگر اللہ ضرور ہے۔ یہاں کیا ہے؟ اللہ کسی کو غیب نہیں دیتا۔ الا من ارتضی من رسول، مگر جس محبوب سے راضی اس کو ضرور عطا کرتا ہے۔ اب اس کا انکار بھی کفر ہوگا۔ نبی کریم ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں کہ پھر کیا ہو جاتا ہے؟ میں اپنے رسول کو علم غیب عطا فرما دیتا ہوں، جس رسول کو چاہوں، یعنی بلکہ سارے نبی کا معنی کیا ہے؟ غیب کی خبریں دینا۔ یہ غیب کی خبریں کیا ہیں؟ غیب کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی تھوڑا سا سمجھ لیجئے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ الحمدللہ تعالی رب کائنات کے ایک احسان اور ایک کرم ہے کہ جو میں عرض کروں گا اگر آپ اس کو سمجھ لیں گے نا تو ایمان کی مضبوط بنیاد کا کام دے گا۔ غیب اس کو کہا جاتا ہے کہ جو وہ سارے کے سارے ذرائع علم
کہ جن کا میں نے پہلے ذکر کیا جو ان کی رینج میں نہ آئے، جس کو آنکھ دیکھ نہ سکے، کیا بولا؟ جس کو آنکھ دیکھ نہ سکے، جس کی آواز کو کان سن نہ سکیں، جس کی خوشبو کو ناک سونگھ نہ سکیں، جس کے ذائقہ کو زبان چکھ نہ سکیں، جسے قوت لامسہ سے بھی پتہ نہ چلے، جو دل میں آنے والا گمان بھی جس کو پہچان نہ سکے، تجربہ بھی جس کے سامنے ہتھیار ڈھال دے، وہ غیب ہے۔ وہ کیا ہے؟ غیب ہے۔ اس کائنات ہستی میں سب سے بڑا غیب میرے اللہ کی ذات ہے۔ سب سے بڑا غیب کیا ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اب جو کچھ میں پہلے کہہ چکا ہوں آپ تصور میں رکھیے، مجھے بتائیے کیا اللہ کو آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے؟ کسی نے دیکھا ہے؟ اللہ ہے، یقیناً ہے، مگر ہم میں سے کسی نے اس کی آواز کو کسی نے سنا نہیں ہے، اس کی خوشبو کو کسی نے سونگا نہیں ہے، معاذ اللہ اس کے ذائقہ کو کسی نے چکھا نہیں ہے، کسی نے ہاتھوں سے ٹٹول کر دیکھا نہیں ہے، تجربے سے ثابت نہیں ہوا۔ یہ ساری چیزیں غلط ہیں، ان میں دھوکہ ہو سکتا ہے۔ تجربہ سے ثابت نہیں ہوا کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے، دلائل جدا بات ہیں۔ پھر اللہ کے اللہ ہونے کی خبر کس سے دی ہے؟ نبی نے۔ کس سے دی ہے؟ ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ ہے۔ یہ غیب کی خبر اللہ کے نبی دیتے ہیں۔ سارے نبی غیب کی خبر دینے کے لیے تشریف لائے۔ جنت آپ نے دیکھی ہے، خوشبو کو سونگا ہے، اللہ حاضر کیا، ساری کی ساری مثالیں وہ۔ پھر جنت بھی ہے کہ نہیں ہے؟ یار جانا نہیں ہے وہاں؟ ہاں جی، میں آپ سے پوچھوں آپ کا گھر ہے کہیں ابھی چلے جائیں گے؟ جی جنت ہے، جہنم سے بچنا ہے نا ہم نے۔ جہنم ہے، میزان عدل ہے، قیامت ہے، فرشتے ہیں، کندھوں پر بھی ہیں نا، ہیں کہ نہیں؟ ہیں نا، وہ نظر آتے ہیں، سنتے ہیں، خوشبو سے سونگا جاتا ہے ان کو، ہاتھوں سے ٹٹول سکتے ہیں، پھر بھی ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ غیب ہے، اس کی خبر ہمیں ہمارے نبی نے دی ہے۔ پتہ چلا کہ جب تک نبی کو غیب کی خبر دینے والا نہیں مانے گی ہم کافر رہیں گے، ایمان آئے گا ہی نہیں۔ بات کی سمجھ آ گئی؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر بھی ایمان لو، اللہ کے رسولوں پر بھی ایمان لو۔ قرآن مجید فرقان مجید جو کتاب ہدایت ہے، قرآن مجید فرقان مجید جو کتاب ہدایت ہے، اس کتاب ہدایت نے اپنے ابتدا میں یعنی ترتیب کے اعتبار سے جو اس کی ابتدا ہے سورۃ الحمد کے بعد ارشاد گرامی قدر فرمایا، اے قرآن کریم کے قاری، اس کتاب کو پڑھنے والے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس پہ کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ پہلے ایک احساس دلایا جاتا ہے ترغیب دینے کے لیے۔ یہ دیکھیے میں نے یہ قاعدہ ترتیب دیا نا، جس کی پیشانی پر سر نامہ لکھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اپنے نبی کی حدیث مبارکہ، تم میں بہتر وہ ہے کہ جو قرآن پاک سیکھتا ہے اور قرآن پاک سکھاتا ہے۔ یہ قاعدہ قرآن پاک سکھانے کے لیے ہے۔ کیوں لکھا؟ کہ یہ قاعدہ قرآن پاک آپ کے لیے پڑھنا آسان ہو، اس لیے لکھا۔ رب کائنات نے اپنی کتاب کے ابتدا میں لکھا، وہ قرآن کے پڑھنے والے یاد رکھ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک ہے ہی نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ ھدی للمتقین، اس کتاب سے ہدایت ان کو ملتی ہے جو متقی ہوتے ہیں۔ یہ کتاب ان کو ہدایت دیتی ہے کہ جو متقی ہیں، اور وہ کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو نبی کے غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ جو غیب پر ایمان ہی نہیں لاتا اس کو قرآن سے ہدایت مل جائے گی؟ ایک مرتبہ نہیں بار بار جملہ کہہ چکا ہوں، غیب سے مراد وہ علوم غیبیہ ہے جو اللہ اپنے نبیوں کو عطا فرماتا ہے۔ نبی کو از خود غیب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے غیب ہے۔ نبی کو از خود غیب نہیں ہے۔ کتنا ہے؟ کیا بولا میں نے کہا؟ جی
کیا میں نے کہا؟ کتنا ہے؟ اچھا میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ میں اللہ کی عزت کی قسم دے کے کہوں گا، آپ نے سچ بولنا ہے، میرا لحاظ نہیں رکھنا ہے، میرے پاس علم کتنا ہے آپ ماپ سکتے ہیں؟ سارے بتاؤ، کوئی پیمانہ لے آؤ، ترازو لے آؤ، کوئی مقاس لے آؤ، کوئی سکیل لے آؤ، کوئی میٹر لے آؤ، آپ میرا علم ماپ سکتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے میرے پاس علم کتنا ہے؟ میری گفتگو سے کچھ پتہ چلتا ہے کہ ہے صحیح اس کے پاس کچھ نہ کچھ، یہی ہے نا کہ اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہے صحیح، مگر ہے کتنا پتہ ہے آپ کو؟ آپ ایک معمولی حقیر ذرے کے علم کو نہیں جان سکتے تو میرے نبی کے علم کو کون ماپے گا؟ میں تو ایک حقیر ذرہ ہوں، میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میرے نبی آفتاب ان کے مقابلے میں ذرہ ہوں، مقابل اور نبی کا اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ، میری حقیقت کیا ہے کہ میں کہوں میں ذرہ ہوں، میرے نبی تو آفتاب ہیں، میں تو ذرہ بھی نہیں ہوں اس کے مقابلہ میں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک ناچیز و حقیر بندے کے علم کو آپ نہیں ماپ سکتے تو آپ میٹر لے کے بیٹھ جائیں، نبی کا علم ماپنا شروع کر دیں، یہ عقل کا اندھا پن نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ ان کے علم کو ماپا نہیں جا سکتا۔ آپ نہیں جان سکتے کہ میرے نبی کا علم کتنا ہے۔ میرا اللہ حضرت ابراہیم کے لیے فرماتا ہے کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، میں نے ابراہیم کو اسی طرح زمین و آسمان کی ساری بادشاہ دکھا دی۔ کیا بلا؟ زمین و آسمان کی ساری بادشاہ دکھا دی۔ میں نے اخبار میں پڑھا تھا، حقیقت سے میں واقف نہیں ہوں، میرا اللہ واقف ہے۔ میں نے اخبار میں پڑھا تھا کہ جرمن کے سائنسدانوں نے اس کہکشاں کا جائزہ لیا، یہ جو رات کو ملکی وے کہکشاں ہوتی ہے اس کا جائزہ لیا کہ یہ کتنی بڑی ہے۔ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ جو تمہارے تصور میں ہے اس سے کہیں بڑی ہے، جو تمہارے تصور میں اس سے کہیں بڑی۔ اخبار میں خبر شائع ہوئی تھی، میں نے وہ تراشا کاٹ کے رکھا بھی تھا، شاید اب بھی کہیں پڑا ہوا ہو۔ انہوں نے یہ تحقیقات کر کے بتایا کہ اس کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچنے کے لیے کئی ارب نوری سال درکار ہیں۔ ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچنے کے لیے کئی ارب نوری سال درکار ہیں۔ انہوں نے لکھا تھا، حقیقت سے میرا اللہ واقف ہے۔ میں نے پہلے بتایا کہ انسان کے سارے ذرائع علم ناقص ہیں، ان میں غلطی کا امکان ہے، وہ غلط ہو سکتے ہیں، مگر نبی کی دی گئی خبر غلط نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے عطا فرمودہ ہے۔ بندہ اپنے تجربہ سے اپنی عقل سے دیکھتا ہے، اس کی عقل دھوکہ کھا جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تو نافذ ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کئی ارب سال۔ تو نوری سال کسے کہتے ہیں؟ نور ایک سیکنڈ میں 3 کروڑ کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے ہیں، ایک سیکنڈ میں، تو 1 منٹ میں کتنا فاصلہ طے کرے گا؟ پھر دیکھیے 1 سال میں کتنا سا فاصلہ طے کرے گا، 100 سال میں کتنا فاصلہ طے کرے گا، 1000 سال میں کتنا فاصلہ ہو جائے گا، لاکھ سال میں کتنا فاصلہ ہو جائے گا، 100 لاکھ 1 کروڑ سال میں کتنا فاصلہ ہو جائے گا، کروڑ سال یعنی ارب میں 1 ارب سال میں کتنا فاصلہ ہو جائے گا۔ نور کئی ارب سال دوڑتا رہے تو کہکشاں کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچتا ہے۔ یہ ستاروں کا جھرمٹ ہے۔ ایک روایت ہے، میرے نبی فرماتے میرے عمر کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہیں۔ کیا پتہ چلا؟ نبی کو علم ہے، نبی کو علم ہے۔ پھر فلکیات والوں کے نزدیک ایسی 1 2 نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں یا کھربوں کہکشائیں ہیں نظام شمسی میں۔ اتنا وسیع اور یہ نظام شمسی ہے، ہمہ وقت وہ بڑھ رہا ہے۔ اب بھی وہ کہتے ہیں رزگاہوں میں یہ مسلسل بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ کل یومن ہوا فی شان، ہر لمحہ رب کائنات کی شان تخلیق کا اظہار ہو رہا ہے۔ جس طرح انسان پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں، بند نہیں ہوئے، جانور پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں، اسی طرح نظام شمسی آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، منجمد نہیں ہے، رکا ہوا نہیں ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ کچھ سیارے ختم ہوتے جا رہے ہیں، بہت سارے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ جس طرح انسان مر بھی رہے ہیں، آگے بڑھتے بھی چلے جاتے ہیں۔ تو بھی نہیں جانتا، میں بھی نہیں جانتا، میرا اللہ جانتا ہے، میرے اللہ کی عطا سے میرے نبی جانتے ہیں۔ ان کے علم کا کون احاطہ کر سکتا ہے؟
میرا اللہ اشار فرماتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، بے عیب ہے، سبحان ہے وہ ذات جو اپنے عبد خاص کو لے گیا رات کے ایک مختصر وقت میں بیت الحرام سے مسجد اقصی کی جانب۔ کیوں لے کے گیا؟ میرا اللہ فرماتے ہیں لِنُرِيَهُ بِآيَاتِنَا، تاکہ ہم اس کو اپنی قدرت کے دلائل دکھائیں۔ کیا کچھ میرے نبی نے دیکھا اور کیا کچھ انہوں نے ملاحظہ کیا، وہ دیکھنے والے جانتے ہیں یا دکھانے والا جانتے ہیں۔ نبی کے علم کا احاطہ کون کرے گا؟ اور نبی کو کیا کچھ اللہ نے عطا فرمایا، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، جو میرے رب نے چاہا اپنے عبد خاص میرے نبی کو عطا فرما دیا۔ ہمارا ان سب چیزوں پر ایمان ہے، ہمارے ان سب چیزوں پر ایمان ہے۔ ان کی تفصیل کیا ہے ہمیں اس میں جاننے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا بس ایمان ہے کہ جو نبی نے فرمایا وہ حق فرمایا۔ تو رب کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ کون لوگ ہیں جو قرآن سے ہدایت پاتے، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کے بعد ویقیموا الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ نمازیں بھی ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عطا فرمودہ نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ پھر وہ ایمان لاتے ہیں جو نبی پر نازل ہوا، جو پہلوں پہ نازل ہوا، یہی اولئک ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیابی پا لینے والے ہیں۔ لیکن ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، محبوب برابر ہے، کافروں کو ڈر سنائیے یا نہ سنائیے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ ان کو لاکھ بتاتے رہیں اللہ ہے، جنت ہے، جہنم ہے، میزان عدل ہے، فرشتے ہیں، تقدیر ہے، سب کچھ آپ لاکھ بتاتے رہیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے کہ سمن بکمن عمین فہم لا یرجعون، یہ بہرے ہیں، اندھے ہیں، گنگے ہیں، یہ کبھی بھی رجوع نہیں کریں گے۔ پتہ چلا کہ نبی کی شانوں کو وہ یقین رکھتا ہے جس پہ اللہ کرم کرتا ہے۔ مسعود دیگر دلائل کیا پمبار لگا دیں۔ اللہ نے فرمایا کہ محبوب تم ان کو میرے بارے میں خبر دیں کہ اللہ ایک ہے، جنت ہے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، کافروں کے لیے برابر ہیں، آپ ان کو ڈر سنائیں یا نہ سنائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ، الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میں اللہ سے معافی مانگ کر پھر یہ کہہ رہا ہوں، آپ سے سوال کرتا ہوں کیونکہ جملہ سخت ہے۔ جب میرے نبی ان کو یہ غیب کی خبریں دیتے تھے کہ اللہ ہے، جنت ہے، جہنم ہے، تو کافر کیا کہتے کہ تم جھوٹے ہو؟ میں نے معافی اس بنا پہ مانگی کہ وہ جملہ سخت ہے۔ میرے نبی کو کیا کہتے کہ تم جھوٹے ہو، کوئی جنت نہیں ہے، کوئی جہنم نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے۔ یہ ساری غیب کی خبریں تھیں نا، اور دے کون رہا تھا؟ میرے نبی۔ کافروں نے انکار کر دیا۔ میرا اللہ فرماتا محبوب آپ ان کو جتنی بھی چاہیں خبریں دیں، یہ مانیں گے نہیں، یہ مانیں گے نہیں۔ پتہ چلا کہ نبی کی خبر کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ پھر بات مانی کس کی جائے گی؟ میں پھر یہاں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، کہتا ہوں اپنی بات کر رہا ہوں نا، اپنی تعریف نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو تحدیث سے نعمت کے طور پر۔ صبح صبح آپ کو نیند آ رہی ہوتی ہے، سارا دن کام کاج کرنے والے چھوٹی راتیں ہیں، صبح نماز کے بعد ان کا جی چاہتا تھوڑا آرام کر لیں، سارا دن دکان پر بیٹھے آرام کا موقع نہیں ملے گا، اس کے باوجود آپ پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں؟ جو میں باتیں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کو میری باتوں پر یقین ہے بھی کہ نہیں؟ ہاں جی، جو میرا دشمن ہوگا اس کو میری باتوں پر یقین ہے، وہ بھی آئے گا، وہ کبھی بھی نہیں آئے گا۔ محبت جتنی بڑھتی چلی جائے گی، یقین بھی اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا۔ محبت جتنی بڑھتی چلی جائے گی، یقین بھی اتنا بڑھتا چلا جائے گا۔ یہی وہ چیز ہے کہ جس کو میرے نبی نے بائیں الفاظ ارشاد گرامی قدر فرمایا۔ صحیح بخاری کتاب الایمان ہے، میرے نبی فرماتے والذی نفسی بیدہ لا یؤمن
अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही। मेरे नबी फरमाते मुझको कसम उस अल्लाह की जिसके दस्ते कुदरत में मेरी जान है। ये हदीस कहाँ है? सही बुखारी। हदीस कहाँ है? सही बुखारी किताबुल ईमान। सही बुखारी किताबुल ईमान। ये हदीस बारका रावी इसके अबू हुरैरा। मेरे नबी फरमाते मुझे दुनिया वालों सुन लो, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, मुझे कसम उस अल्लाह ताला की जिसके दस्ते कुदरत में मेरी जान है, ला युमिनु अहदुकुम, तुम में एक भी ईमान वाला नहीं है। कब तक नहीं है? हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि, जब तक मैं उसके नज़दीक महबूब तरीन नहीं हो जाता, बहुत ज़्यादा प्यारा नहीं हो जाता। मिन वालिदिही व वलदिही, उसकी माँ, उसके बाप, उसकी औलाद, जब तक सबसे ज़्यादा प्यारा मैं नहीं हो जाता, मुझको मेरे अल्लाह की कसम बंदा ईमान वाला है ही नहीं है। रब कायनात ने मेरे नबी को हुक्म दिया मेरी तौहीद का ऐलान करो। कुल, महबूब कह दो, हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, वो अल्लाह यकता यगाना है, अल्लाह बेनियाज हैं, लम यलिद वलम यूलद इला आखिरही, पूरी की पूरी सूरह बारका, मगर कसम जिक्र नहीं फरमाई। कह दो अल्लाह की कसम अल्लाह एक है। फरमाया ये रब ने अपना तारफ़ कहा, हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना, अल्लाह वो है जो खालिक है, जो पैदा करने वाला, वगैरह वगैरह अल्लाह ताला की शानों का तज़किरा है, लेकिन कसम का जिक्र नहीं फरमाया। लेकिन जब नबी की शान की बारी आई तो सूरतुन निसा में फरमाते हैं, फ़ला व रब्बिका ला युमिनून, महबूब मुझको तेरे रब की कसम में एक भी ईमान वाला नहीं है। सूरतुन निसा है, आया बार का नंबर 65 है, आप खुद जाके पढ़ें। नबी का जिक्र आया तो अल्लाह ने कसम उठाई, हालांकि अल्लाह तो कसम उठाने से पाक, और उसको क्या ज़रूरत है कि वो किसी के सामने कसम उठाए, मगर अज़मत नबुव्वत का ये तकाज़ा है। अल्लाह ताला साथ दिलाना चाहते हैं, फ़ला व रब्बिका ला युमिनूना, महबूब मुझको तेरे रब की कसम है इनमें एक भी ईमान वाला नहीं। हत्ता, यहाँ तक के युहक्किमूका फ़ीमा शजरा बैनहुम, ज़िंदगी के हर मामले में ये तुझे अपना हक़ और आका तस्लीम करें, तेरी बात को माने, तेरे साथ इस कदर शदीद मोहब्बत हो। फिर कह दिया इनको बता दो, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, अगर रब से मोहब्बत का दावा करते हो तो मेरी ग़ुलामी का पटा गर्दन में ढाल लो, फिर युहब्बिकुमुल्लाह, तुम्हारा रब भी तुमसे प्यार फरमाएगा। रब करीम ने इतना एहसास क्यों दिलाया? तौहीद के बारे में तो शैतान भी इनकार नहीं करता, मामला गड़बड़ होता है तो नबुव्वत के बारे में ही होता है। इसलिए अल्लाह ताला ने बातों का एहसास दिलाया। दुनिया वालों याद रखो, जब तक तुम नबी से सच्ची मोहब्बत नहीं करते हो, तुम्हारा ईमान कामल तो कुजा सिरे से मौजूद नहीं है। मुनाफिकीन में नकस क्या था, क्या ऐब था? वो नमाज़ें नहीं पढ़ते थे, रोज़े नहीं रखते थे, ज़कात नहीं देते थे, सब कुछ करते थे। अगर कमी थी तो किस बात की? मेरा अल्लाह शाह फरमाता है सूरतुन निसा में, वइज़ा क़ील लहुम तालू इला मा अंज़लल्लाहु व इलर रसूल, कहा जाता है आओ कुरान करीम की जानब आओ और रसूलुल्लाह के दरबार अनवर में आओ, तो रायतुल मुनाफिकीना यसुद्दूना अनका, महबूब तुम देखोगे ये मुनाफिक न लोगों को कुरान से रोकेंगे न हदीस से रोकेंगे, रोकेंगे तो आपके दरबार में आने में रोकेंगे। रायतुल मुनाफिकीना यसुद्दूना अनका, पता चला कि तकमील ईमान नबी की मोहब्बत का नाम है। मोहब्बत जितनी बढ़ती चली जाएगी, नबी की खबर पर उसी कदर यकीन कामल से कामल तर होता चला जाएगा। और इसी चीज़ का नाम क्या है? ईमान। इसी चीज़ का नाम क्या है? ईमान। सही बुखारी किताबुल ईमान की दूसरी हदीस, जिसके रावी हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक हैं, मेरे नबी फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम, तुम्हें एक भी ईमान वाला नहीं, हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि, जब तक वो मेरे साथ प्यार न करें, मिन वलदिही व वालिदिही, अपनी माँ, अपने बाप
اور اپنی اولاد، اپنے بیوی بچے، والناس اجمعین، سارے انسان، اس کے قبیلے والے، خاندان والے، پارٹی والے، محلے والے، تایا چاچا نانا دادا، جتنے بھی انسان ہیں، خود اس کی اپنی ذات، ان سب سے بڑھ کر جب تک مجھ مصطفیٰ سے محبت نہیں کرتا وہ صاحب ایمان ہے ہی نہیں ہے، صاحب ایمان وہ ہے ہی نہیں ہے۔ محض دعوی محبت کافی نہیں بلکہ عملی طور پر اس کا ثبوت دینا بھی کیا بنا ضروری ہے۔ ایک بات ہے آخر میں کر رہا ہوں مگر بات تھوڑی سی تلخ ہے۔ بات کیا ہے بھلا؟ کڑوی ہے ذرا۔ کسی کی بیٹی میں عیب ہو، کیا بھلا؟ میں نے کیا کہا؟ کسی کی بیٹی میں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، کسی کی بہن میں عیب ہو، کسی کی ماں میں عیب ہو، کسی کی بیوی میں عیب ہو، کسی کے باپ میں عیب ہو، بیٹے میں عیب ہو، وہ لوگوں سے چھپاتا پھرتا ہے کہ میری بیٹی کا عیب لوگوں پر ظاہر نہ ہو، میری ماں کا عیب کسی کو پتہ نہ چلے، کیونکہ محبت کا تقاضا ہے، محبوب کے عیب کو چھپایا جاتا ہے۔ یہ تیری میرے نبی سے محبت کیا ہے کہ جس میں عیب ہے ہی نہیں تو تلاش کریں؟ ذرا سوچئے، پھر تیرے دل میں بیوی بیٹی بہن کی محبت زیادہ ہے یا پھر نبی کی محبت؟ اگر بیوی بیٹی بہن کی محبت زیادہ ہے اور نبی کی محبت کم ہے تو میرے نبی نے تو قسم اٹھا کے فرمایا تیرا ایمان ہی نہیں ہے۔ پھر کتنا بڑا بھی تو اپنے آپ کو ایمان والا سمجھ لیں، پھر تیرے دامن میں ایمان نہیں ہے۔ تو پھر بنیادی طور پر ایمان اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت کی معراج کا نام ہوا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات میرے نبی کے صدقہ سے یہ دولت ہمارے لیے ارزانی فرمائے رکھنا۔ ہم زندہ رہیں تو تیرے اور تیرے نبی کی محبت میں زندہ رہیں، ہمیں آخری ہجکی آئے تو تیرے اور تیرے نبی کے پیار میں آئے، قیامت کے دن اٹھیں تو ان لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر ہو جو تجھے اور تیرے نبی کو پسند ہیں۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔